نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام عزیزم پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھکی شریف، عزیز محترم میاں ولید احمد شرکپوری، جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی، جناب غازی محمد ثاقب جلالی، علامہ غلام مصطفیٰ جلالی، علامہ عبدالرحمن جلالی، مشائخ اعظام، علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، آستانہ عالیہ بھکی شریف سے یہ تیسری نسل ہے جن سے میرا محبت کا تعلق ہے۔ صاحبزادہ نوید الحسن کے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان سے بھی میرا دوستی اور نیاز مندی کا تعلق رہا۔ پھر ان کے والد گرامی سے بہت زیادہ دوستی رہی، ہم عمر تھے۔ پھر آج یہ تیسری نسل ہے جن سے میرے محبت کے رشتے ہیں۔ تو میری کچھ دنوں سے آپ کو پتہ ہے لاہور میں جو صورتحال ہے، یہاں پہ فوگ اور اسموگ کی وجہ سے بہت زیادہ میری طبیعت خراب تھی۔ تو آج میں گھر میں تھا اور کافی طبیعت خراب تھی، تو میرا بیٹا بڑا جو بیرسٹر انس ہے، اس نے مجھے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، انہوں نے خاص طور پہ خود آ کے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے وہاں ضرور آنا ہے شام کو۔ تو میں نے کہا یار اصل بات یہ ہے کہ اس سے بھی بڑا ایک جج ہے، مجھے وہاں پہ جا کے حاضری دینی ہے، تو میں ان کو تو ناراض کر سکتا ہوں، ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ روایتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میں ابھی صاحبزادہ صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ پہلے بزرگ جو ہوتے تھے نا جی لاہور میں، مفتی محمد صاحب نعیمی صاحب، کوئی معاملہ ہوتا تھا تو وہ ہم سے بلا کے مشورہ کرتے تھے اور بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، سید ابو البرکات، محمود احمد رضوی صاحب، یہ جو ابھی مصطفیٰ صاحب تقریر کر کے گئے، ان کے والد مولانا محمد علی، جب انہوں نے والدین کریمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں کتاب لکھی، تو پہلی کاپی جو تھی اس کتاب کی وہ مجھے دی اور بہت زبردست قسم کی میری دعوت کی اور مجھے بلایا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا تھا کہ پہلی کتاب میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں اور آپ اس کا آگے تبصرہ بھی اس پہ کریں۔ لیکن اب جو اگلی نسل آئی ہے ان کو کچھ نہیں پتہ کہ ہمارے بزرگوں کے تعلقات کیا تھے، بزرگوں ادب کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کا میڈیا پہ، میں تو اتنا دل گرفتہ ہو جاتا ہوں، میں کسی جلسے میں نہیں جاتا، بے شمار لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میں نہیں جاتا۔ یہاں تو میرا تعلق کچھ اور قسم کا ہے کہ وہ ادب، وہ سلیقے، وہ کرینے، ہم تو وہ لوگ تھے نا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنا اماموں کا امام ہے، وہ اپنے پاؤں تیسری گلی میں استاد رہتے تھے، اس طرح پاؤں نہیں کرتے تھے کہ میرا استاد اس گلی میں رہتا ہے۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ تو اپنے پیران اعظام کے شہر کے کتوں کا بھی احترام کرتے تھے، اور اب تو بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ یعنی یہ جو پیر حیدر شاہ صاحب تھے جلال پور شریف والے، یہ سیالسی میں بیٹھے ہوئے تھے، پیر میلی شاہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پیر حیدر شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے ہاتھ باندھ کے۔ تو پیر میلی شاہ صاحب نے کہا کیا بات ہے آپ بار بار کھڑے ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ گائے گزر رہی ہے جس کا حضرت دودھ پیتے ہیں، وہ ادھر جاتی ہے تو میں اس کے ادب میں کھڑا ہوتا ہوں، ادھر جاتی ہے تو ادب میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اب تو اگر بھکی شریف سے کسی کو فیض ملا ہے، وہ ان کی جو اولاد ہے ان کے بارے میں ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کل کے لونڈے لپاڑے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے باپ اور دادا کے عمر کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہماری بڑی بد نصیبی ہے، اور میں چونکہ یہاں بہت ینگ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر کی شان تو جبریل امین کی زبان ہو تو بندہ بیان کر سکتا ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل سے پوچھا، جبریل عمر کی شان بیان کرو، عمر کی تعریف۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عمر نو چاہیے آپ کے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے، اور وہ عمر جس کی ساری نیکیاں ایک طرف اور سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف جو ہے۔ تو آپ سوچیں کہ سیدنا صدیق اکبر، جبریل امین آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل میری ساری امت کا حساب ہوگا؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ ساری امت کا حساب ہوگا سوائے ایک آدمی کے، ایک ایکسیپشن ہے۔ آپ نے دریافت ہے وہ کون ہے؟ ان کا ابوبکر صدیق ہے۔
اور عرض کیا یا رسول اللہ لیکن ابو بکر صدیق عجیب، ان کا بغیر حساب ان کو اجازت ملے گی جنت میں جاؤ، وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے جا کے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں، تو وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں گے وہ جو مجھے چاہنے والے ہیں نا، جب تک وہ جنت میں نہ جائیں میں نہیں جا سکتا اکیلا۔ تو ہماری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ نسبت ہے۔ اور پھر حکم ہوگا کہ جنت کو پہلے دن جب بنایا تھا اللہ نے تو اس پہ واجب کر دیا تھا کہ صدیق اکبر کے غلاموں کو تم نے اپنے ہاں جگہ دینی ہے۔ تو آج میں اس بات پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں صاحبزادہ نوید الحسن صاحب سے، کہاں بکی شریف سے اٹھ کے اس یخ بستہ موسم میں جو ہے وہ یہاں لاہور میں آ کے اتنی بڑی کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور میں تو اس لیے بھی حاضر ہو گیا طبیعت کے باوجود کہ طبیعت کی خرابی کے، میں نے کہا کہ ہم تو ہیٹر والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ قسم کا لباس میسر ہے، اعلیٰ قسم کی گاڑی میں بیٹھ کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہاں تو وہ ہیں جو سائیکلوں پہ بھی آئے ہیں، جو موٹر سائیکلوں پہ آئے ہیں، جو بسوں میں پتہ نہیں کتنی کتنی ویگنیں بسیں تبدیل کر کے سیدنا صدیق اکبر کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا تو یہاں آنا قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب فرمائے، آپ کا یہاں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اور یہ جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن حضرت عبداللہ بن عباس، اتنے بڑے مفسر اس امت کے، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے شفقت سے، اور آپ نے سیدنا صدیق اکبر کے دونوں گال پہ ہاتھ رکھ کے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی طرف سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے فرمایا ابو الحسن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو میرا مقام ہے وہ صدیق کا میرے نزدیک مقام ہے۔ اور یہ وہ ہستی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ دیکھیں نا، مجھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے تو معاملات ہی مختلف، یہ وہ ہیں جو لوح محفوظ کو ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارا کوئی بچہ قاعدہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ شیخ اکبر نے اس واقعہ کو لکھا ہے، صاحبزادہ صاحب بڑا کمال کا واقعہ۔ انہوں نے کہا کہ جب کفار آگے پیچھے چیز کرتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنی جان تو انہوں نے آپ کو پتہ ہی ہے کئی دفعہ قربان کی۔ یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا یہ فرمائیں کہ صحابہ میں آپ نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہادر کون ہے، تو وہاں جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا جناب آپ شیر خدا ہیں، آپ سب سے بہادر۔ انہوں نے کہا نہیں، سیدنا صدیق اکبر سب سے بہادر ہے۔ حضور کی حفاظت جو تھی تمہیں نہیں پتہ بدر احد میں کون تھا جس نے ذمہ داری قبول کی تھی، سارے صحابہ حضور کے جانثار ہیں۔ آج ہماری بد نصیبی نہیں ہے، میں کئی دفعہ یہ بڑے سیمیناروں میں جا کے دیگر مسالک کے لوگوں کے سامنے بھی کہا کہ کیا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں نوجوان نسل کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو رسول اللہ کی ہم نشینی کے آب و گل سے تیار ہوئے تھے، جو بیسٹ لوگ تھے، اس آسمان کی آنکھ نے پھر ایسے لوگ نہیں دیکھے، نہ اس سے پہلے دیکھے تھے نہ اس سے بعد دیکھ سکتا ہے۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ آپس میں ایک دشمن تھے، وہ جی پتہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ کو تو پتہ تھا، اس نے قرآن میں لکھ دیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فیصلہ کر دیا۔ یہ تاریخ کے پیچھے نہ جایا کریں، تاریخ میں پتہ نہیں، جہاں پہ احادیث جو ہیں وہ گھڑ لی لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے سینکڑوں، تو وہاں تاریخ کا کیا معاملہ ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ان کی آپس میں محبت، الفت، چاہت، آپ دیکھیں نا، یہ کمال کی بات نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر راوی ہیں اس حدیث کے اور سید عائشہ صدیقہ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کوئی دشمن کے لیے یہ بات کرتا ہے؟ اور سیدنا زید جو امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا کہ جو شخص سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں اللہ کے محبوب فرمائے، آپ نے بہت علماء سے سنا ہوگا کہ میں نے سب لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا، صدیق کا اللہ قیامت کے روز دے گا۔ اور جتنا آپ نے فرمایا کہ صدیق
جتنا تمہارے مال نے مجھے نفع پہنچایا کسی کے مال نے اتنا نہیں پہنچایا۔ جواب کیا خوبصورت تھا، یہ ہے اہل محبت۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صدیق بھی تہاڈا تے صدیق دا مال بھی تہاڈا، یہ تے مال ہی تہاڈا، ساڈی جان بھی تہاڈی۔ یہ جو غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری میں روز کہتا ہوں ہماری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور آپ چونکہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہو، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایسی ایسی بدعات شروع ہو گئی ہے اپنے مشائخ کے حوالے سے، اور میں نے اس پہ بڑی گرفت کی ہے، بڑے پروگرام کیے ہیں، اور ایک بات کہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یا میرے شاگرد، ہم رسول اللہ کی سیٹ پہ کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے۔ یہ جو نئی نئی بدعات ہے نا کہ جی اب آپ کو ہم موئے مبارک اپنے پیر صاحب کا پیش کر رہے ہیں اور نعرے لگتے ہیں، یہ بد نصیبی نہیں ہے۔ ایک صاحب جو بہت بڑے آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا تقسیم کر رہے ہیں انعامات، پہلا انعام یہ تسبیح مدینہ شریف کی سب خاموش، اتنا ہی مجمع ہوگا جتنا آپ کا ہے۔ دوسرا انعام مدینہ شریف کی کھجور بطور انعام دی جا رہی ہے، خاموشی۔ تیسرا یہ حضرت صاحب کا موئے مبارک دیا جو ہے سبحان اللہ اور نعتیں اور وہ جو نعرے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ غیر شعوری طور پر ہم رسول اللہ سے کسی کو بڑھا رہے ہیں؟ ہو نہیں سکتا۔ اور میں دوسری بات آپ سے کروں، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا قول مبارک آپ نے فرمایا، بڑا مشہور آپ نے سنا ہوا ہے، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کی عظمت کی گواہی دے۔ یہی وجہ تھی جب علامہ اقبال کے پاس ایک بہت بڑے صاحب آئے اپنے بیٹے کو لے کے، کہنے لگے یہ لندن سے پڑھ کے آیا ہے تو یہ بحث کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کوئی نہیں ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ کے وجود پہ یہ بحث کرنا چاہتا ہے۔ اور آج میں آپ کو دکھ کے ساتھ بتاؤں، ہماری یہ علماء جس طرح کی سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ، غلیظ زبان، گندی زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ تو اپنے آپ کے دائرے آپ بیٹھے رہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی ماڈرن یونیورسٹیوں میں نہیں جاتا، میں جاتا ہوں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جلسوں میں تو نہیں جاتا لیکن کالج یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، باروں میں خطاب کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ ایک طبقہ پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے جس کا سربراہ ایک بدبخت آن جہانی سابق گورنر کا بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیٹن ورشپر ہیں، شیطان کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے وہ جو بھی ان کے معمولات ہیں وہ کرتے ہیں۔ نوجوان نسل دین سے بھاگ رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی آئے تھے، سیدنا علی حجویری آئے تھے، معین الدین چشتی حجویری، بابا فرید، حضرت مجدد الافسانی، نام لیتے جائیں۔ یہ بعد کے دور کے ہمارے جتنے بزرگ جن کی اولادیں یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ غیروں کو اپنا بناتے تھے۔ یہ ہم نے کون سا پچھلے 5 سال میں اپنوں کو غیر بنانا شروع کر دیا ہے؟ مورے پکڑی ہوئی ہیں، یہ اس کو بھی میں خارج کر رہا ہوں، اس کو بھی خارج کر رہا ہوں، اس کو بھی خارج کر رہا ہوں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں یہ علماء؟ میں نے کہا اصل میں احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری داتا صاحب نے جتنے مسلمان کیے تھے اتنے ہم نے کافر بھی تو کرنے ہیں، ان کا احسان اتارنا ہے۔ کیا کر رہے ہو یار؟ محبت کا پیغام، ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم ان اولیاء کے ماننے والے ہیں جنہوں نے محبت سے دیکھیں نا، یہ بر صغیر میں 1000 سال ہم نے حکومت کی ہے، تو یہاں کون ہوتے تھے پہلے؟ بر صغیر میں حضرت معین الدین چشتی داتا صاحب سے پہلے جو حضرت اسماعیل بخاری جن کا مزار مبارک جو ہے وہ ہال روڈ پہ ہے، وہ پہلے سب سے پہلے وہ بزرگ آئے، تو وہ آئے تھے اور اعلیٰ حضرت کے جو لوگ نہیں ماننے والے تھے ان سے انہوں نے سلام کبھی نہیں لیا تھا۔ یہ تھا اعلیٰ حضرت ان سے پہلے تھے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم سوچتے رہی بیٹھ کے، نوجوان نسل دین سے بھاگ رہی ہے، ہم نے ان بچوں کو بچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اگر ایک بندہ بھی تمہاری وجہ سے جہنم کی آگ سے بچ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آج ہم نے اپنے بزرگوں کے مقابلے شروع کرا دیے ہیں، ایسی ایسی زبان بولتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ 2 کتابوں کے صرف آپ کو میں نے حوالے دینے، چونکہ میرا روز رابطہ ان سے رہتا ہے۔ میں نے اس پاکستان میں اللہ کی توفیق سے آپ کو، اس لیے نہیں کہ کوئی میں بڑائی یا فخر کی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق سے پاکستان میں سب سے زیادہ صحابہ کرام پہ 350 پروگرام میں نے صحابہ کرام پہ میڈیا کے اوپر کیے، کسی نے آج تک نہیں کیا، سارے چینل ملا کے بھی۔ اچھا جی،
اس کے بعد ختم نبوت پہ جو سب سے بڑے جتنے کیس پاکستان میں ہوئے وہ سارے اللہ کی توفیق سے میں نے کیے اور وہ سارے جیت کے دیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ لوہے کی جو دیوار وہ قائم کر دی جس کو قیامت تک کوئی نہیں توڑ سکتا. ناموس رسالت کے جتنے بڑے مقدمے تھے جو لڑے اس میں سے ایک نہیں آج تک ہمارے, سارے جیت کے دیے لوگوں کو. میرے جیسا بندہ آپ سے بھاگ جائے اس سے بڑی بد نصیبی ہو سکتی ہے. ہمارے اوپر بھی فتوے لگ گئے, کفر کے بھی فتوے لگا دیے, علامہ اقبال کافر ہے, یہ ہماری صفوں سے ہو رہا ہے. بحث ہو رہی ہے, آدھے کہہ رہے ہیں علامہ اقبال مسلمان تھا, وہ کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کافر تھا. میں گھر سے جب چلا تو میں پڑھ رہا تھا وہ اپنے کیا نام ہے حفظ آبادی شبیر صاحب کے بھائی تقریر کر کے یہاں گئے, وہ لائیو فدا شاہ, وہ ان کا لائیو چلا, وہ اقبال کے شعر پڑھ رہے تھے. میں کہا علامہ اقبال کے شعر لاہور میں پڑھ رہے, تمہیں نہیں پتہ؟ یہاں تو بعض جو آج کل کے مفتی انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا علامہ اقبال. ہم کیا کر رہے ہیں؟ فلانا نکل گیا, نذیر غازی صاحب کے عقائد ٹھیک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلانے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, ہم نکالتے جا رہے ہیں. یہ ہمارا کمال ہے. اور وہ لوگ جن کے آپ کہتے ہیں جی ہمارا مسل کی اختلاف ہے, وہ ہر ایک کو اپنا بنا رہے ہیں. انہوں نے چادر پکڑی ہوئی ہر اوپر ڈال دیتے, وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا آدمی ہے, یہ بھی ہمارا آدمی ہے. تو یہ آج کے علماء کو سوچنے کا مسئلہ ہے. تو میں سید علی مرتضیٰ کا جو آپ کو قول مبارک سنایا, سویڈن یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے, بڑی مشہور اس کی کتاب ہے, اس کا نام ہے ٹور اینڈری. اس نے کتاب لکھی محمد دی مین اینڈ ہز فیتھ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور ان کا جو عقیدہ یا ان کا جو دین ہے اس کے بارے میں. اس نے کہا میں چھوٹا تھا تو ہم گرجوں میں جاتے تھے, معبد خانوں میں. پادری لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے. کہتا ہے ہم جا کے ان کی چیزیں سنتے تھے تو ذہن پہ بہت اثر تھا, اور ہم بھی جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آتا, اسلام کا آتا, تو دل میں ایک بیزاری سی پیدا ہوتی تھی. کہتے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں تو میں کہنے پہ لوگوں کے چل رہا ہوں, میں خود بھی تو مطالعہ کر لوں. کہتا ہے میں نے طے کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوں گا. جب میں نے ارادہ کیا تو میں نے کہا پہلے میں یہ تو پڑھوں کہ ان کی جو انہوں نے جماعت تیار کی تھی وہ کیسی تھی. کہتا اس سلیکشن کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ 4 ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین تھے, ان کے 4 جو لیفٹیننٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مجھے لیفٹیننٹ سے یاد آیا, ہمارے ایک دوست نے میاں ولید میں تمہارے نظر کر رہا ہوں, بڑا خوبصورت نے شعر لکھا سادہ سا. انہوں نے کہا جانشین سید ابرار کی باتیں کریں, جانشین سید ابرار کی باتیں کریں, اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں, اور جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا, عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کریں. تو قافلہ سالار کی بات, اس نے کہا میں 4 خلفائے راشدین جو تھے ان کو منتخب کیا اور ان پہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. کہتا جب میں پڑھ کے مکمل کیا تو میں نے کہا کہ پوری تاریخ عالم جو میں پڑھتا رہا ہوں اس میں تو ان 4 کے لیول کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا, اور جس نے ان کو تیار کیا ہوگا وہ کتنا بڑا عظیم انسان ہوگا. کہتا ہے پھر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا, اور یہ کتاب میں آج لکھ رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم مین اینڈ ہز فیتھ, حضور کے دین. دوسرا مثال آپ کو, گاندھی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, گاندھی کا نام آپ نے سنا ہوا ہے, اور پاکستان آپ کو ظاہر ہے برِ صغیر میں قائد اعظم کی بے پناہ مخالفت, اور ہمارے مشائخ ہمارے علماء نے کام کیا قائد اعظم کے ساتھ مل کے, ہماری بڑی قربانیاں ہیں, لیکن وہ ساری قربانیاں برباد ہو گئیں. آج ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہم پاکستان بنانے والے, اب ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تباہ کرنے والے ہم ہیں. ہم نے بریگیڈ گالیوں کے تیار کیے ہوئے ہیں, ایسی ایسی گالی دلواتے ہیں, پورا بریگیڈ تیار ہوتا ہے. آپ آج بات کریں, ابھی یہ کانفرنس آپ کی ہو رہی ہے تو بریگیڈ والے لوگ جو ہیں وہ لکھ رہے ہوں گے نیچے کہ یہ فلانے ہیں, یہ تو 2.5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ کی میں بات کر رہا ہوں, میں یہاں سے نکل کے گیا تو انہوں نے لکھا 2.5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں, سارے جاہل ہیں, گالیاں لکھی ہوئی, غلیظ گالیاں. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ خلق محمدی جو ہے اس کے یہ مبلغ ہے نا, یہ دین اسلام کا پیغام دے رہے ہیں, یہ رحمت للعالمین کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کو کہتے ہیں اکرمہ آ رہا ہے, اس کے سامنے ابو جہل کو غلط نہ کہنا, اس کو گالی نہ دینا ابو جہل کو. عبداللہ بن ابی کا بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت دے میں اپنے باپ دی توہین لا دیا. کہا نہ یہ کام نہیں تم نے کرنا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق سے اس دنیا کو فتح کیا ہے, اور ہم
دیندار ہیں, مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں, حدیث کی کتابیں پڑھے ہوئے ہیں, کہتے اپنے آپ کو علامہ, فہامہ, امام وقت, پتہ نہیں کیا کیا القابات اپنے آپ کو کہتے ہیں. زبان کیسی بول رہے ہیں, شرم آتی ہے. لیٹسٹ آپ کو بات سنانے لگا ہوں. امریکن جو تھنک ٹینک ہے اس کا سربراہ ایک مسلمان عرب انٹلیکچوئل اس کو ملا. اس نے کہا آپ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں نا تو پھر مسلمانوں کو بھی غصہ آتا ہے. اس نے کہا تمہارے یہ مولوی جو آپس میں لڑے ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی سازش کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارا کام کر رہے ہیں. اب مجھے یاد آتا ہے مکتوبات دو صدی والے یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات دو صدی میں لکھا. انہوں نے کہا ایک اللہ کے ولی تھے, قطب وقت تھے, انہوں نے دیکھا شیطان بیٹھا ہوا ہے تو میں اپنی طرف سے دوستوں سے کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ایسے سگریٹ پی رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, موجے کر رہا ہے بیٹھا ہوا. تو ان بزرگوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بڑے مصروف ہو, پوری دنیا میں تم نے اپنا کام کرنا ہے, تم نے اپنی جماعت میں بندے شامل کرنے ہوتے, تم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے. اس نے کہا جب سے علماء دنیا پیدا ہو چکے ہیں میرا کام ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھی. آپ نے فرمایا میری امت کے علماء امین ہیں, میری امت کے علماء امین ہیں, جب یہ دنیا میں داخل ہو جائے ان کے دین سے بچو. کیا ہو گیا ہے چند, اچھا جی یہ صاحبزادہ صاحب کا عقیدہ غلط ہے, میاں ولید کا غلط ہے, نذیر غازی کا غلط ہے, فلاں کا. جب جو تھا امیر اساکر اس نے بلایا, سارے وہاں پہ ایسے پہنچے جیسے صدیوں کے بچھڑے ہوئے ہیں, جفیاں ڈال رہے ہیں, ایئرپورٹوں پہ مل رہے ہیں, آپس میں محبتیں الفتیں ہو رہی ہیں, جن کو کافر کہتے تھے. نوجوان نسل تمہیں دیکھ رہی ہے, وہ کہے گی یہ کیا ہے, کہتے کچھ ہے ممبروں کے اوپر, اور وہاں جب جاتے ہیں سرکار درباریں تو ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. دوسری بات, گاندھی ایک ہندوستان میں موومنٹ چلی تھی, اس کو کہتے تھے آسٹیرٹی ڈرائیو, سادگی کی جو تبلیغ انہوں نے کرنی شروع کی تھی. تو سادگی کی تبلیغ کے دوران گاندھی جب تقریر کرنے آیا تو نوجوانوں کا کنونشن تھا پورے انڈیا کا, سادگی پہ تقریر کرتے ہوئے گاندھی نے آ کے شروع یہاں سے کیا. یہ پہلے فکرے سنانے لگا ہوں. آپ کہتا ہے آئی ایم ناٹ جنٹلمین, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا, پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز. کہتا ہے نوجوانوں میں تمہارے سامنے راما کرشنا کی باتیں نہیں کرنے لگا سادگی پہ بات کرتے ہوئے, کیونکہ شاید وہ تو خیالی کوئی شخصیات تھی, پتہ نہیں وہ تھے بھی کہ نہیں تھے, بٹ لیکن I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar. میں مجبور ہوں بیٹا کہ تمہارے سامنے میں ابو بکر اور عمر کا نام رکھوں. Though they were masters of vast empire, but they lived a life of pauper. اگرچہ وہ دنیا کے اتنے بڑے حکمران تھے, سورج غروب نہیں ہوتا تھا, لیکن زندگی انہوں نے ایک فقیر کی گزاری ہے, فقیرانہ زندگی گزاری ہے. ہم وہ ہیں, ہماری تاریخ ہماری روشن تاریخ ہے. تم ہر وقت اگر یہ بحث کرتے رہو گے جنگ جمل میں کیا ہوا تھا اور جنگ صفین میں کیا ہو گیا تھا, وہ جو کچھ ہو گیا تھا, جو غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو گیا تھا, ساری دنیا کے اگر سمندروں کا پانی بہایا جائے وہ خون آپ صاف نہیں کر سکتے. ہم نے نوجوان نسل کو یہ باتیں نہیں بتانی. کیا ہو گیا ہے اس وقت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خلق محمدی ہے وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ اکبر نے بڑی زبردست بات لکھی. انہوں نے کہا سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ, اگر ان کفار نے یہ پہنچ گئے ہیں غار ثور کے اوپر, اگر انہوں نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا, ہمیں دیکھ لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ اور اتنی دیر میں ساتھ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پیاس من بڑی لگ گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ اکبر لکھ رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق یہ ایسے پتھر کو ٹچ کیا, آپ نے کہا اس کے نیچے پیالہ رکھو. صدیق اکبر نے پیالہ رکھا تو اس میں سے ایک شربت نکلا. وہ کہتے ہیں جب پیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اس سے زیادہ شیریں آج تک میں نے کوئی زندگی میں شربت نہیں پیا, اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر پیاس نہیں لگی. دوسری بات کہا کہ اگر وہ دیکھ لیتے, تو امام غزالی نے بھی اس بات کو لکھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق وہ دیکھو سامنے, اگر وہ آ جاتے غار کے اندر تو ہم ادھر سے نکل جاتے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ غار کا حصہ کھلا اور سامنے دیکھا تو ایک دریا چل رہا ہے اور اس کے اندر کشتی بھی موجود ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ہم ادھر سے چلے جائیں گے. آج کا کوئی بندہ ہوگا وہ کہے گا یہ کیسی کہانیاں ہیں جی, یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں جی. ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس نے ساری چابیاں اپنے معبود کو خزانوں کی دے دی ہوئی ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابھی عالم دین کیا گئے کہ حضور کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کرتا ہے. جب سیدنا صدیق اکبر کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش. تو ہماری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ حضور کا ایک تبسم ہماری ساری زندگی جو ہے کارے آ گئی، ایک تبسم کے بدلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا آج یہ ہے کہ ہم صرف قولی حد تک نہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو میرے علم میں چیزیں ہیں کیا کیا ہو رہا ہے ہر روز. ابھی میں نے حال ہی میں 2 کتابیں منگوائی امریکہ سے، اور بہت مہنگی کتابیں تھیں دونوں ہی. تو میں اس خیال سے منگوا لی ان کا نام پڑھ کے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لکھا دی گریٹسٹ جنرل آف دی ورلڈ. اب باہر یہ لکھا ہوا ہے، اندر دوسرے نے لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں جو ہیں اس کے بارے میں. جب میں نے کھولا اندر تو وہ اس قدر اندر جو ہے وہ غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں. اب ان کے جواب کون دے گا؟ ولیم میور کی کتابوں کے کون جواب دے گا؟ تو نوجوان نسل اور ہم علماء آپ جو ہیں خدا کے لیے ان بحثوں میں نہ پڑیں. میرے پاس لاہور کا ایک بہت بڑا ماشاءاللہ علامہ فہامہ ایک دن تشریف لائے، کوئی 2-4 سال پہلے کی بات ہے. کہنے لگے حضور یہ فوٹو اتروانی ہے اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. تو میں نے کہا اچھا دیں. یہ کیا کتاب ہے؟ کہنے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے کہ یہ جو سبز پگڑی ہے اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، سفید پگڑی کی اجازت ہے. میں کہا خدا کا خوف کرو، کتنے سال لگائے ہیں تم نے؟ کہا 2 سال. میں کہا 2 سال برباد کر لیے آپ نے، تم کیا بچوں والی بات کر رہے ہو؟ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امامہ شریف ترکی میں ہے، جو اوریجنل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ کس رنگ کا ہے؟ وہ سبز رنگ کا ہے. اور صبغت اللہ، یہ سارے رنگ اللہ کے ہیں. اب یہ عالم ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کہہ دیں جی اس نے سبز پگڑی پہنی، یہ حرام ہے جی فلانا. یہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں ہماری صفوں میں کہ جی چپل اگر پڑی ہوئی ہو تو باتھ روم میں جاتے ہوئے اگر خامد بیوی کی یا بیوی خامد کی چپل پڑھ لے تو وہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہو گیا. لوگ ہنستے ہیں ان باتوں کو، مذاق بنا دیا ہم نے دین کو. یہ دین اسلام وہ ہے جو ماڈرن، موسٹ ماڈرن دین ہے قیامت تک کے لیے. قرآن وہ باب جوابات ہے جو کائنات کے سارے مسائل کا حل بتاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیغمبر کو جائے ہے. اور لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا سکتے صحیح طور پہ. ہم کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں. کھولیں آپ جو ہے وہ میڈیا. ابھی ایک بدبخت جو ہے آپ کو پتہ ہے جیلم کا، وہ ہرزہ سرائیاں کرتا ہے، اللہ نے توفیق دی. میں نے تو اس کا جواب بڑے خوب طریقے سے دیا اور اس کی طبیعت بھی میں صاف کی، لیکن گالی والی نہیں دی. یہ ماں بہن کی یہ گندی گالیاں اس سے نہیں ہوتا. ہم نے دلائل سے بات کرنی. اب اس کے مقابلے میں ایک عالم دین وہ جو پنڈی سے آئے، میں تو ان کو جانتا نہیں، نہ میرا کوئی تعارف ان سے ہے، لیکن بہرحال وہ آئے، انہوں نے آ کے اس کو للکارا، یہ کیا، واپس چلے گئے. اس کے پیچھے اپنے لوگ پڑ گئے ہیں، دے اس کو گالیاں رات دن دے رہے ہیں. وہ پہلے ڈر گیا تھا، دبک گیا تھا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ان کی گالیاں لگاتا ہے اور اس کا لگاتا ہے، کہتا ہے پہلے آپس ہی نبڑ لو تسی، پھر میرے نال لانا مقابلے آستے. نوجوان نسل جو ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ زندگی کا کوئی مرحلہ اس پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم دین اسلام وہ دین ہے جو یہ بزرگ ہمارے آئے تھے تلواریں لے کے نہیں آئے تھے، نہ فوجیں لے کے آئے تھے، نہ کلاشن کوفیں لی ہوئی تھی، نہ ڈالے تھے بیگو ان کے پاس. خدا کے لیے آج سیدنا صدیق اکبر کانفرنس، سیدنا صدیق اکبر کے اسلام پہ اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے. تو اس لیے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم اس پیغام کو جو سیدنا صدیق اکبر کا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ روز حدیث آپ پڑھتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس حدیث کا اگر کوئی مادی وجود ہوتا اس کا نام سیدنا صدیق اکبر ہوتا. تو آج میں مبارکباد دیتا ہوں صاحبزادہ صاحب کو کہ وہاں سے آ کے بھکی سے لاہور میں ایسی بزم انہوں نے سجائی ہے. اور لاہور والوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے تم اس طرح کی محفلیں سجاؤ، سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے عظمت بیان کرو، فاروق اعظم سے متعارف کراؤ، عثمان ذوالنورین سے، علی المرتضیٰ سے، خالد بن ولید سے تعارف کراؤ، سعد بن ابی وقاص سے. ابھی میں نے 5 دن پہلے سیدنا خالد بن ولید پہ پروگرام کیا اور اس میں بتایا کہ جب جنرل حمید گل
اللہ تعالیٰ ان کو کرب کر جنت دے. جب اس کو انہوں نے کہا کہ آپ نے فردر کورس کے لیے ایڈوانس کورس کے لیے جانا ہے اور فلاں ڈیٹ کو آپ نے, اس نے کہا کس لیے؟ ان کا امریکہ جانا ہے. اس نے کہا جس قوم کے پاس خالد بن ولید سعد بن ابی وقاص ہو اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ ان سے بڑا کون جرنیل تھا؟ اور آپ حیران ہو گئے کہ سیدنا خالد بن ولید پہ اتنا کام ہو رہا ہے ویسٹ میں, اتنا کام ہو رہا ہے. جنرل رومیل جرمنی کا جو جرنیل تھا اتنا بڑا جس کا نام ہے تاریخوں میں, اس سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ اس جگہ کامیابی کی وجہ ہے میں نے خالد بن ولید کو پڑھا ہوا ہے, بلکہ پی لیا ہے اس کو میں نے, جو وہ کرتا تھا وہی انداز میں کرتا ہوں. تو ہم نے اپنی تاریخ بتانی تھی لوگوں کو کہ ہم نے یہ کہنا تھا فلانا جو ہے یہ بالکل غلط ہے, فلانا جو ہے اس کا ایسا ہے, گندی گالیاں دینی تھی. تو نوجوان علماء چونکہ یہاں بیٹھے ہو, مدارس کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو میں گزارش یہ کروں گا خدا کے لیے, جہاں آپ حدیث پڑھا رہے ہیں, آپ تفسیر کے بھی کچھ حصے پڑھاتے ہیں, سیرت کا جو سبجیکٹ ہے کم از کم 2-3 کتابیں ایسی چن لو سیرت کی, اپنے نوجوانوں کو پڑھاؤ. سیرت پاک پہ جو ہے وہ سیمینار کراؤ, اور یہ عرس کرو. خالد بن ولید کا عرس میں کوئی نہیں دیکھتا, اور باقی تو چھوڑو, بلال حبشی کا عرس کوئی نہیں کرتا. ان کے عرس کرنے چاہیے. میں تو جتنا میرے بس میں ہوتا ہے میں اللہ کے فضل اسپیشل ٹرانسمیشنز کرتا ہوں, سیدنا بلال پہ, سعد بن ابی وقاص پہ, خالد بن ولید پہ, علی المرتضیٰ پہ, ان سب صحابہ پہ, سیدنا صدیق اکبر پہ. ابھی میں نے پروگرام کرنا ہے, ان کے لیے اسپیشل ٹرانسمیشن کرنی ہے. تو ہم تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں, ان بزرگوں کو متعارف کراؤ تاکہ نوجوان نسل جو ہے اس کو پتہ چلے کہ وہ اقبال جو روتا کیا گیا نا, کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو اس لیے دوستو اتنی گزارشات میں نے کرنی تھی, چونکہ بہت زیادہ مقررین مجھے بتایا انہوں نے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری سب کا یہاں آنا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث تسکین, اور اللہ کے محبوب ہم پہ خوش ہو جائے. آخر الدعوانا الحمدللہ.